السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین اپنے مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف معاملات پر بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، سماجی نوعیت کے مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں یا سیاسی صورتحال ہو، کوشش کرتے ہیں کہ صبح کے وقت اپنے پروگرام میں ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جو آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو پروگرام میں زیر بحث آئے ہیں۔ جمعے کا آج روز، اور آج اس خاص دن پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح سے ہی آپ کے جو مسائل ہیں صحت کے حوالے سے اس کے اوپر پہلے سیگمنٹ میں تفصیلی گفتگو کی جائے۔ اور اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں جو بالوں کے حوالے سے اور جلد کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس میں ہم نے بڑے تفصیلی 2 سیشن رکھے۔ پروگرام دیکھنے والوں نے بہت سارے اپنے پیغامات بھیجے، سوالات اپنے بھیجے، اور ہم نے کوشش کی کہ مختصر نشست میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ تو یہ سلسلہ ہفتہ وار ہمارا جاری ہے۔ جمعے کے روز پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم خاص طور پہ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا جو پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ موٹاپے کے حوالے سے جو معاملات تھے، جو سوالات تھے، اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو کریں، لیکن وہ وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ مختصر اس کے اوپر گفتگو ہو سکی معاملے پر۔ لیکن سوالات اتنے زیادہ تھے کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ایک باقاعدہ اس کے اوپر پروگرام کیا جائے، بلکہ کئی پروگرام اور آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں آپ کے موٹاپے کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ان معاملات پر گفتگو کی جا سکے۔ خاص طور پہ خواتین کے اندر معاملات جو خراب ہیں اور بہت ساری اس کی وجوہات ہیں جس پہ ہم نے گفتگو کی، تو آج ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ میرے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک بہترین استھیٹک ڈاکٹر ہیں اور بالوں پہ اور جلد کے حوالے سے بڑے طویل عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ موٹاپے کے حوالے سے بھی آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، نہ صرف پاکستان میں رہ کے بلکہ پاکستان سے باہر امریکہ میں جا کے اس کے حوالے سے جو خصوصی پروگرامز ہیں اس میں شرکت کی ہے، وہاں سے ٹریننگ بھی اس حوالے سے حاصل کی ہے، اور آج ان سے ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ڈاکٹر حنیم سعید ایک جانا پہچانا نام ہے شہر کراچی کا، اور ہیئر اسپیشلسٹ ان کو کہا جاتا ہے، اور کیوں نہ کہا جائے، ایک بڑے طویل عرصے سے تحقیق بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ آپ کا شمار پاکستان میں ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی جو ہے پاکستان میں بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر حنیف سعید کو خوش آمدید کہوں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ہیں، اور پچھلی نشست میں آپ نے خود یہ کہا کہ ایک مختصر وقت میں ظاہر ہے کہ اتنا وسیع یہ ٹاپک ہے، خاص طور پر موٹاپے کا، کہ بات نہیں ہو سکے گی۔ تو آج ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ شروع سے ہی اس معاملے پر ایک ٹاپک پہ رہتے ہیں، پھر جیسے کالز آتی ہیں پھر اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا آپ نے جیسے تعارف میں بتایا کہ ایستھیٹک اور ہیئر پہ بہت زیادہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹاپے پہ۔ جی، تو 2012 میں مجھے موقع ملا امریکہ جانے کا، مجھے انویٹیشن ملا باقاعدہ نیو ایج ویلنس اینڈ ویٹ لاس سینٹر، ایک بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ کا جو ٹریننگ بھی کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے، مطلب اس کی بہت ساری جو ہے تو وہ برانچز بھی ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے بہت سارے مشہور لوگوں نے، میں نام نہیں لوں گا، مشہور لوگوں نے، بہت موٹے موٹے مشہور لوگوں نے جہاں سے وہاں اپنا علاج کروایا ہے۔ مطلب یہ جو ٹریٹمنٹ وہاں سے میں لے کر آیا، جو میں نے پاکستان میں متعارف کرایا، یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو بہت عرصے سے وہاں پہ رائج تھا۔ امریکہ کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو یہ کہ 50% پاپولیشن آف دا یو ایس اے جو ہے وہ اوبیسٹی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈائٹ جو ہے وہ زیادہ تر جنک فوڈ پر جو مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم کسی کے پاس ہے نہیں، جو کچھ بنا بنایا ملتا ہے وہ چلتے پھرتے جو ہے تو اس کو کھاتے ہیں، اور دیگر چیزیں، بیئر کا استعمال جو ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے وزن کو جو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔
تو وہاں سے یہ میں نے کورس کیا. اس کو ہم لیپوٹراپک ویٹ لاس ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. لیپوٹراپک ویٹ لاس ٹریٹمنٹ. لیپو کا مطلب ہوتا ہے فیٹس, اور ٹاپک مینس اس کو لائٹ کرنا, ٹاپک کرنا, ایکٹیویٹ کرنا, موٹیویٹ کرنا یا میٹابولائز کرنا, اور ویٹ لاس تو مطلب ویٹ لاس. تو لیپوٹراپک ویٹ لاس ٹریٹمنٹ جو ہے ایک بہت ہی یونیک اور نیچرل ٹریٹمنٹ ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم ٹریٹمنٹ پہ آئیں, ہم آتے ہیں موٹاپے پہ نا. اچھا, ایک بڑا کویسچن مجھ سے لوگ کرتے ہیں کہ سر مطلب آپ تو ایستھیٹک فزیشین ہیں, مطلب بالوں کی خوبصورتی اور چہرے کی خوبصورتی اور یہ ساری چیزیں, اور اس کے ساتھ یہ کمبینیشن کیوں کیا؟ جی. تو بڑا اس کا میں اچھا سا جواب دے دیتا ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ دیکھیں, جب ہم بات ایستھیٹک کی کرتے ہیں تو وہ یہ ہمارے چہرے یا چہرے تک ہی محدود نہیں ہے. جو ایستھیٹک کا کنسیپٹ ہے وہ ہمارے چہرے تک محدود نہیں ہے. آپ کے بال خوبصورت ہیں, آپ کے آئی بروز خوبصورت ہیں, آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں, ناک, ہونٹ, چہرہ پورا کلر بھی جو ہے تو وہ بہت فیئر ہے. لیکن جب تھوڑا سا آپ نیچے اترتے ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی ہے, بے شیپ ہوتی ہے, بے ڈھب ہوتی ہے, تو وہ آپ کا جو سارا ایستھیٹک لک ہے وہ صفر ہو جاتا ہے, مائنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایستھیٹک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ ہی خوبصورت ہو یا بال ہی خوبصورت ہو, آپ کی باڈی بھی جو ہے تو وہ خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورتی کیا ہے بیسیکلی؟ خوبصورتی جو ہے وہ ایک توازن ہے. ٹھیک ہے, ایک توازن ہے, اور یہ نیچر کا اصول ہے. نیچر کا اصول ہے. پوری نیچر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک توازن کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کے اندر ایک توازن ہے. ٹھیک ہے, اور خوبصورتی بھی ایک توازن ہے. اگر آپ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کا ساری چیزیں اچھی ہیں اور باڈی جو ہے تو وہ اچھی نہیں ہے, تو آپ کی ساری خوبصورتی جو ہے تو وہ مان پڑ جاتی ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے ایک اور بھی دیتا ہوں کہ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈمیز لگی ہوتی ہیں اور ان میں جو سوٹ وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں نا, بہت اچھے لگتے ہیں. اتنے اچھے لگتے ہیں کہ اندر جا کے ہم کہتے ہیں شاپ میں کہ ہمیں یہی والا سوٹ چاہیے. ہمیں سے مطلب کوئی بھی جو پرچیزر خریدار ہے, اور جب وہ اس کو آ کے گھر پہ پہنتے ہیں یا ٹرائی کرتے ہیں, کسی پارٹی میں جاتے ہیں, تو ان کا اوپینین ہوتا ہے کہ یار وہاں تو بہت اچھا لگ رہا تھا, یہ میرے اوپر اتنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو ڈمی بنائی جاتی ہیں مطلب وہ اتنی خوبصورت اور پرفیکٹ مطلب فزیک میں بنائی جاتی ہیں کہ ان کے اوپر ہر چیز اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی باڈی کو بھی مطلب اس ریفارم کر سکتے ہیں اس طرح, بالکل اس طرح نہیں تو کم و بیش مطلب ایک خوبصورت شکل میں جو ہے تو اس کو ڈھال سکتے ہیں. اور یقین کریں کہ جب آپ کی باڈی خوبصورت ہوگی تو آپ جو کچھ بھی پہنیں گے, جو کچھ بھی اوڑھیں گے, وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ اچھا لگے گا, اچھا محسوس ہوگا, آپ کو بھی اچھا محسوس ہوگا, اور جو لوگ آپ کو دیکھیں گے ان کو بھی اچھا محسوس ہوگا. تو موٹاپا جو ہے وہ اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک تو یہ ایک ایستھیٹک ایشو ہے, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے. دوسرا جو ہے یہ تھراپیوٹک ایشو ہے, یعنی کہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے. بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے جس میں بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, دل کے امراض ہیں, شوگر ہے, جوائنٹ پین ہے, آپ کا امپوٹنسی ہے, انفرٹیلیٹی ہے, ڈپریشن ہے, اور اس طرح کے بہت سارے امراض جو شاید ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے, یا اور بہت سارے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ام الامراض. موٹاپا جو ہے وہ ام الامراض ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ صرف یہ نہ لیں کہ یہ صرف خوبصورتی کے حوالے سے یا ہمیں خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے تو دبلا ہونا ضروری ہے. نہیں, آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دبلا ہونا ضروری ہے. اچھا, یہاں پر ایک بڑا کامن جملہ ہے, کسی کو اگر موٹیویٹ کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جی مطلب وزن زیادہ ہے, یہ آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ہے یہ. تو مجھے جواب ملا ایک دو دفعہ, کئی دفعہ بلکہ, کہ بھائی جس نے کھایا وہ بھی مر گیا, جس نے نہیں کھایا وہ بھی مر گیا, تو بہتر یہ ہے کہ کھا کے مرا جائے. بہت خوب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کالر کو شامل کریں گفتگو کے اندر, یہیں سے شروع کریں گے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. جی پہلے کالر ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی نہیں, میرے پاس آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ کو دوبارہ سے شامل کرتے ہیں, تھوڑا سا آواز کا ایشو ہے, ابھی اس کو ریزالو کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر. تو بڑا اچھا جواب ملا کہ جی جس نے کھایا وہ بھی مر گیا, جس نے نہیں کھایا وہ بھی مر گیا, تو بہتر ہے کہ کھا پی کے مرا جائے. بالکل. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, موت کا ایک دن متعین ہے نا, زندگی موت کا ایک دن متعین ہے, نیند رات بھر کیوں نہیں آتی, تو وہ شعر بھی ہے. تو ایک الاٹڈ پیریڈ ہے, لیکن اس کو گزارنے کا اختیار جو ہے وہ ہمارے
ہاتھ میں، ہمارے اپنے ہاتھ میں کہ ہم اس الاٹڈ پیریڈ کو جو لائف کا ایک اسپین اللہ کی طرف سے ہمیں الاٹ کیا گیا اس کو ہم گزارتے کس طرح ہیں. ٹھیک ہے، آیا ہم اس کو ایک صحت مند طرز زندگی میں گزارتے ہیں یا ایک غیر صحت مندانہ طرز زندگی میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، مطلب پہلی دوسری کلاس سے ہی کہ ہیلتھ از ویلتھ، جو صحت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، صحت سب سے بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں، گاڑی بھی ہو، آپ لگائیں، ایک لگا دیں، ایک نمبر لگا دیں، ایک صفر لگاتے چلے جائیں، گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، بزنس بھی ہو، کاروبار بھی ہو، عزت بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، اور ایک یہاں پر لگائیے اور اس کے ساتھ صحت نہ ہو اگر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بےمانی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو صحت کا بنیادی جو میں کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں کہ بنیادی یہ ہے کہ آپ اصول یہ بنا لیں کہ آپ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کریں. بالکل جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضور فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کرنی تھی. بالکل کریں، میں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو پیٹ ہے نا میرا وہ تھوڑا سا زیادہ ہے بار. اچھا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور ٹھوکر سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو پروگرام ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو کراچی میں، کیونکہ میں کراچی بیسڈ ہوں، کلینک کراچی میں ہے، تو جو لیپوٹراپک ویٹ لاس ٹریٹمنٹ ہے وہ تو کراچی میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دور دراز کے لوگ ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں ہمارے پاس، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور پروگرام ہے جو ایک دوا ہے، بہت کارگر دوا ہے، بہت افیکٹو دوا ہے، جس کو رسبری کیٹون کہتے ہیں. تو وہ پروگرام آپ گھر بیٹھے جو ہے تو وہ منگوا سکتے ہیں، آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے تو ایک سپلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو بہت اچھی انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اور ایک اومیگا ہوتا ہے. اومیگا سبھی جانتے ہیں کہ ایک بہت اچھے وائٹامنز ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ہمارے فیٹ کے میٹابولزم کو بھی جو ہے تو وہ فاسٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے تو یہ رسبری کیٹون کی جو ہے وہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو فیٹ میٹابولزم کو، یا جس کو فیٹ برنر کہتے ہیں، آپ کے فیٹ کے میٹابولزم کو فاسٹ کرتی ہیں، اور جو اسٹبن فیٹس ہوتے ہیں، جمے ہوئے فیٹس ہوتے ہیں، ان کو پگھلا کر یا ان کو یوٹیلائز کر کے آپ کی باڈی کو جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک ڈائٹ چارٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو تھوڑا فالو کرنا ہوگا. آپ کا جو میدا ہے نا وہ میدا ہے، وہ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے کہ جو گاربیج ہے وہ آپ اس میں جو ہے تو وہ ڈالتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. کال بند ہوگی؟ جی چلیں، کال آپ ڈراپ کر دیں. اشرف صاحب بہت شکریہ. آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. جو نمبر چل رہے ہیں اسکرین پر، آن لائن نمبر چل رہے ہیں، وہ آپ نمبر نوٹ کر لیں، اور پروگرام کے دوران بھی ابھی بھی آپ یا اس پروگرام کے بعد آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے اس پروگرام سے متعلق جو ہے تو مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو گھر بیٹھے جو ہے تو وہ منگوا بھی سکتے ہیں. یہ 1 مہینے کا پروگرام ہے، اور 1 مہینے میں اگر آپ نے تمام انسٹرکشنز کو فالو کیا تو 10% آف یور ایگزسٹنگ باڈی ویٹ جو ہے تو وہ کم ہوگا. 10% ایگزسٹنگ باڈی ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن 100 kg ہے اور آپ 1 منتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو فالو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈائٹ چارٹ، تو آپ کا وزن 90 kg جو ہے وہ ہو جائے گا. اچھا، اور یہ جو وزن کم ہوگا یہ صرف آپ کے پیٹ سے ہی کم نہیں ہوگا، کیونکہ چربی صرف پیٹ پہ ہی جمع نہیں ہوتی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا صرف پیٹ ہی، جس کو سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا صرف پیٹ پہ ہی زیادہ فیٹ جمع ہوتا ہے، اور باقی چیزیں تھائز یا آرمز وغیرہ جو ہیں تو وہ نارمل ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی فیٹ ہوگا وہاں پہ یہ دوا کام کرے گی، اس فیٹ کو برن کرے گی، اس کو جو ہے وہ واپس کیلوریز میں جو ہے تو وہ کنورٹ کرے گی، آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گی. اوپر سے آپ تھوڑا سا ڈائٹ جب کریں گے تو جو مطلب بے تکی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، جیسے میں نے کہا کہ میدا ہے، یہ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے کہ جو چیز سامنے آئی وہ آپ نے اس میں جو ہے تو وہ مطلب ڈال لی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب ہم بعض اوقات ہم سے مطلب میں بھی کھا لیتا ہوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے موت کو جو ہے وہ منہ میں ڈال رہے ہیں. ایسے آپ کی تو ماشاءاللہ فٹنس اتنی ہے، اور آپ کے بارے میں نے سنا بھی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ کانشیس ہیں کھانے کے بارے میں، ڈائٹ کے بارے میں، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، بہت خوب، اور کتنا کھانا ہے. ٹھیک ہے، یہی اس کی کل وہ ہے اپنے آپ کو سمپل سا فارمولا ہے، کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، اور کتنا کھانا ہے. ٹھیک ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ.
جو آپ کا میدا ہے نا اس کو نہیں معلوم کہ باہر مطلب دن ہے کہ رات ہے یہ کیا ہے، یہ تو آپ کی باڈی کے اندر ہے. نیچر کے ایک اصول پہ آتے ہیں تھوڑا سا. بالکل ٹھیک ہے. پرندوں کو دیکھیں، بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، دن نکلتے ہی اپنے ان کا کوئی ذریعہ معاش تو نہیں ہوتا، وہ صرف رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو دن نکلتے ہی وہ پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی آوازیں جو ہے تو وہ کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے تو وہ اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ اپنے لائف اسٹائل پہ غور کرتے ہیں تو ہم سورج غروب ہونے کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مطلب سو جاتے ہیں، سو کے مطلب بیچ میں اٹھتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے تو وہ کچھ کھانے کی جو ہے تو وہ اشتہا ہوتی ہے، اور جو بھی سامنے آتا ہے وہ جو ہے تو وہ اس کو منہ میں ڈالتے ہیں اور جو ہے تو وہ کھاتے ہیں. تو یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور سب سے دیکھیں موٹاپے کی وجوہات کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہیریڈیٹی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہارمونل بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ان ساری وجوہات کو ہم انالائز کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارا جو فوڈ اسٹائل ہے، جو بالکل ٹھیک ہے، جو کنزیوم جو ہم کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں. موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا فوڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عمران صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ بس مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے جناب بالوں کی جناب کمزوری جو ہے نا بہت زیادہ فیل کر رہا ہوں، اور ڈفرینٹ شیمپو وغیرہ بھی یوز کر رہا ہوں. جی جی. لیکن کچھ فرق نہیں آ رہا. مطلب دن ب دن بال جو ہے نا پتلے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ میری جو ایج ہے وہ 30 ایج ہے. میری 30 ایج میں اتنا مطلب ایک دم سے جو ہے نا ڈاؤن فال آ رہا ہے بالوں کا. پری میچور ہے. بالکل ٹھیک ہے عمران، بالکل یہی ایج ہوتی ہے جس میں جو ہے تو وہ بال گرتے ہیں. آپ کی فیملی ہسٹری ہے گھر میں آپ کے بال گرے ہوئے ہیں، آپ کے فادر کے یا بڑے بھائی وغیرہ کے، چچا تایا ماموں سائڈ پہ؟ جی فادر کے بال تو گرے تھے، لیکن وہ تو اصل میں وہ فورس میں تھے نا، تو وہ کیپ پہن کر ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوج میں ہوتے ہیں ان کے بال گر جاتے ہیں؟ جو لوگ فوج میں ہوتے ہیں ان کے بال جلدی گر جاتے ہیں کیپ وغیرہ پہننے کی وجہ سے. نہیں، یہ غلط کنسپٹ. کیپ وغیرہ پہننے کی وجہ سے نہیں، یہ غلط کنسپٹ ہے. عمران، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور میں میرا وزٹ ہے، میں لاہور بھی کلینک کرتا ہوں. یہ ویکینڈ چھوڑ کے، یعنی کہ جو کمنگ ویکینڈ آ رہا ہے، بلکہ یہی ویکینڈ، اگلا جو ویکینڈ ہے وہ میرا لاہور ہے. تو آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں، ان میں سے کسی بھی نمبر پہ رابطہ کر کے، نمبر اسکرین پہ بھی چل رہے ہوں گے، یہاں اسٹینڈیز پہ بھی لگے ہوئے، تو کسی بھی نمبر پہ رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ جو ہے تو وہ سیٹ کر لیں اور ملاقات کر لیں. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے، ایک ملاقات کر لیں، کنسلٹیشن کر لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور باقی ایسے لوگ جن کے ہلکے پھلکے بال گر رہے ہیں اور جو دور دراز ہیں، نہیں آ سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ہم نے ایک بہت اچھی پروڈکٹ جو ہے تو وہ ڈیولپ کی ہے، جس کو کرسٹل ہیئر آئل کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، کرسٹل اس لیے، جی کرسٹل ہیئر آئل، کرسٹل اس لیے کہ یہ ہربس پر مشتمل ہے. کرسٹلز ہیں اس کے اندر، باریک باریک جو ہیں وہ ہربس ہیں، پسے ہوئے ہربس ہیں. عمران کال آپ ڈراپ کر لیں، آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی کال کرنے کے لیے. اور اس میں 54 ہربس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا بیس جو ہے وہ بہت اسٹیکی نہیں ہے. جیسے آئل کا ہوتا ہے نا بہت اسٹیکی ہوتا ہے، اسٹیکی نہیں ہے، اپروکسیمیٹ ہلکا سا واٹری بیس ٹائپ کا، جو آپ لگاتے ہیں تو بال آپ کے بہت زیادہ چپکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہربز ہیں تو لہٰذا اس کی ایک اسمیل ہے. تو اس کو اچھی طرح شیک کر کے چند قطرے جو ہیں وہ لے کے آپ اس کو اچھی طرح سے مساج کریں. روزانہ بھی کر سکتے ہیں، آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی کر سکتے ہیں. بیڈ ٹائم پہ اس کو مساج کریں، اس کو اپنے لائف اسٹائل کا حصہ بنا لیں. اچھا، گھر کا ہر فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے، خاتون ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، سیفلی جو ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹلی ہربل پروڈکٹ ہے. تو اس سے نہ صرف آپ کے بال گرنا بند ہوں گے، آپ کے بالوں کے بڑھنے کی رفتار تیز ہوگی، آپ کے بالوں کا ڈائمیٹر جو ہے تو اچھا ہوگا، موٹے ہوں گے، آپ کے بالوں کی شائننگ اچھی ہوگی، جو روکھا پھیکا پن آ جاتا ہے بالوں میں وہ اس سے جو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. بال جو ہے تو وہ چمکدار ہو جائیں گے، اور بال جو ہیں وہ لمبے بھی ہوں گے اگر آپ کرنا چاہیں. کیونکہ ان کی ٹیگ لائن ہے، ان کا کہنا ہے کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا، آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. تو یہ جنرل ٹونک ہے، جو لوگ جنرلی استعمال کرنا چاہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی جو نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں ان سے رابطہ کر کے یا آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام یاسر بھائی. یا تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب کو آپ نے چلے ہمارا بڑا پرانا رابطہ جوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب سے میری بہت بات ہوتی تھی ڈاکٹر رافیہ کے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی بہت شکریہ, کیونکہ رافیہ کا پروگرام میرے خیال ہے کہ 16 کے بعد 2016 کے بعد یا 17 کے بعد نہیں کیا, پروگرام ہی بند ہو گیا تھا وہ. تو جی بہت شکریہ, آپ نے ڈھونڈ لیا, مطلب آپ کی مہربانی. یہ یاسر بھائی کی مہربانی. یاسر بھائی بات ڈاکٹر صاحب صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ بہت اچھے ہیومن سائیکالوجی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور بہت سی باتیں آپ ان سے ویسے بھی کریں گے تو بہت اچھی آپ رائے بھی دیں گے. بالکل آپ نے میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ایک سوال یہ جو بہت کامن سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہیئر پلانٹ کے بہت سارے سینٹرز کھل چکے ہیں, اور ہوتا ہی کہ بہت سارے پیسے وہ چارج کر لیتے ہیں, تھوڑی عرصے تک وہ چلتا ہے سلسلہ, اس کے بعد وہی آدمی گنجا ہو جاتا ہے. ایک تو ایک اچھا ہیئر پلانٹیشن کے لیے آپ کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے, سینٹرز کون سے ہونے چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں بچپن سے کوکونٹ آئل یوز کرتا ہوں سر, میں ہمارے یہاں یہی یوز ہوتا ہے, تو از اٹ بیٹر کہ اگر ہم کوکونٹ آئل یوز کریں اس کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو خشکی ہوتی ہے, کہ سر کی خشکی ہوتی ہے, جو مردوں کی بات کر رہا ہوں میں, اگر اس کے لیے آپ کے لیے کیا, اگر ہم روایتی شیمپو سے ہٹ کر کوئی چیز استعمال کرنا چاہیں وہ کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے بہت سارے سوال کے لیے, اس میں تو پورا پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. ایک بڑا ویلڈ کوسچن جو انہوں نے پوچھا کہ پہلے تو شکریہ کہ آپ نے بہت عرصے سے فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور تھوڑے سے آپ نے تعریفی کلمات بھی کہے جس کا میں قابل نہیں ہوں, لیکن آپ کی محبت کا اور عزت افزائی کا شکریہ. تو پہلا جو ان کا کوسچن ہے کہ بہت سارے ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جو ہیں تو وہ کھل گئے ہیں, لوگ جاتے ہیں, بہت پیسے بھی جو ہے تو وہاں پہ دے دیتے ہیں. تو کیا کرائٹیریا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہو از رائٹ, ہو از رانگ؟ بڑا اچھا کوسچن ہے, اس پہ ہم اکثر بات بھی کرتے رہے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے یہ تو کھلیں گے, ابھی اور بھی کھلیں گے, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں شاید بہت پیسہ ہے یا ایزی منی ہے یا کچھ اس طرح ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہ کچھ جو پیرامیٹرز ہیں وہ سیٹ ہیں. تو اس کے لیے جو بنیادی پیرامیٹر ہے جو پاکستان میں ہم ابھی تک سیٹ کر پائے ہیں وہ ہے ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان, ٹھیک ہے, HRSP. یہ ایک سوسائٹی ہے جو پاکستان میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے والوں کی نمائندہ تنظیم ہے, ٹھیک ہے, جس کی اپنی ایک آرٹیکل آف میمورینڈم ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ایتھکس ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی جو ہیں تو وہ ریسٹرکشنز ہیں, ایس او پیز ہیں سارے, آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کن پیرامیٹرز میں رہ کر کرنی ہے, مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نہیں کرنی ہے. سوسائٹی ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے اپنے ممبرز کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا بیسک کرائٹیریا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کس سے کرایا جائے, تو اس کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, HRSP کی ویب سائٹ پر جائیے اور اس پر دیکھیں کہ ڈاکٹرز کی ایک لسٹ ہے, اچھے خاصے ڈاکٹرز اس میں, وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے, اور آپ کو ان میں سے جس کے ساتھ جو بھی سہولت میسر ہوتی ہے یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے, 2-4 لوگوں سے بھی آپ مل سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اٹ از یور رائٹ کہ آپ ملیں, اور جہاں آپ کی تسلی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائیں. لیکن جو کرائٹیریا سیٹ کریں, ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کا ممبر ہونا چاہیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جی میں بنا سے بات کر رہا ہوں, مخیب. جی بالکل ٹھیک ہے, فرمائیے کیا پوچھیں. جی میں سفید بالوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا. یہ جو کم عمر میں بال سفید ہو جائے اس کے روک-تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے. بالکل ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے, اور مزید بھی کریں گے کیونکہ آپ کا یہ سوال ہے, اس کا جواب بھی دیں گے. لیکن اس وقت جو موضوع ہے نا, تھوڑا سا پہلے اس کے اوپر رہتے ہوئے بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بات پھر ادھوری. بالکن کو بتا دیتے ہیں, آپ بنو سے بات کر رہے ہیں. تو آپ جو آپ نے ایک جنرل سا بتایا ہے مسئلہ, اس کے لیے آپ کرسٹل ہیئر آئل آرڈر کر لیں فی الحال. بلکہ ایک اینٹی ہیئر لاس پیکیج بھی ہوتا ہے جس میں آئل کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ کچھ وائٹامنس بھی ہوتے ہیں, بالوں کے بائٹنز وغیرہ, اور شیمپو بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ انہی نمبروں پہ رابطہ کر کے, نمبر آپ نوٹ کر لیں, نمبر بہت ضروری ہیں کیونکہ پروگرام میں اتنی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی. پروگرام کے بعد آپ نمبروں پہ کال کر کے تفصیلی بات کر سکتے ہیں, مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں. میرا پورا ایک ٹیم ہے, اسٹاف ہے, ٹیم ہے,
پبلک ریلیشن آفیسرز ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سارا گائیڈ کرتے چلے جائیں گے کہ کس طرح آپ جو ہے گھر بیٹھے اپنے بالوں کو یا اپنے موٹاپے کو جو ہے تو وہ بہتر کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سسٹم ہے، بنایا ہے، ڈیولپ کیا ہے. اور اب دنیا کیونکہ مطلب اتنی گلوبل ہو گئی ہے، کوئی چیز دور نہیں ہے، ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے بھی جو ہے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے آ کر وہ کر سکتے ہیں. تو یہ نمبر آپ ضرور جو ہے تو وہ نوٹ کر کے رکھیں، اور اگر کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہے تو اس نمبرز پہ رابطہ کر کے، انہی نمبرز پہ رابطہ کر کے اس مسئلے کو ڈسکس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت پازیٹیو سولیوشن ملے گا اور بہت ایتھیکل سولیوشن ملے گا. ٹھیک ہے، ایتھکس کے مطابق ہوگا، کوئی بھی بات جو ہے تو وہ ایتھکس کے خلاف نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، بریک ابھی تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا موٹاپے کی طرف واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دو بلکہ کئی اقسام ہیں اس کی، لیکن پہلے ذرا خواتین سے معاملہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے پاس تو ہمارے یہاں آپشنز ہوتے ہیں، بالکل شاید ڈائٹ پہ بھی کنٹرول کہیں نہ کہیں کر لیتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے دونوں چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. اور اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پھر جو irregularities آتی ہیں تھائرائیڈ کی وجہ سے اور دیگر ایشوز وہ ہم ان کی ریزنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد فوراً واپس آ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں، اور بہت سارے جو سوالات ہیں پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہیں جو بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچتے ہیں. اور ڈاکٹر حنیف سعید صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں زیادہ مخیل نہیں ہوں گا، بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی اور خاص طور پر موٹاپے کے حوالے سے. جی ڈاکٹر آپ نے کہا تھا کہ خواتین کے موٹاپے کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی خواتین مطلب اچھا جب ہم ریشو کرتے ہیں نا کہ خواتین زیادہ موٹی ہیں یا مرد زیادہ موٹے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ 1:1 ہی ہے، ایکول ہے. ٹھیک ہے، ریزنز دونوں میں مختلف ہو سکتی ہیں. اچھا، اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ کتنی پرسنٹ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ کتنے پرسنٹ پاپولیشن اوبیسٹی کا شکار ہے. تو اوبیسٹی کو یا موٹاپے کو ہم 3 گریڈ میں جو ہے مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر، یعنی کہ مائلڈ تو کاسمیٹک میں آ گئی، ایستھیٹک لک آ گیا، ہلکا پھلکا سا آپ کی ٹمی ہے، یہ بڑے ہوئے ہیں، یہ مائلڈ. ماڈریٹ مینس کہ ٹھیک ہے آپ کا ٹمی بڑھ گیا، ویسٹ ہو گیا، اب دیکھنے میں جو ہے تو وہ اتنے پرفیکٹ نہیں لگ رہا ہے، یہ تو ماڈریٹ میں آ گیا. پھر ایک سیویئر اوبیسٹی ہوتی ہے جو مطلب بہت ہی زیادہ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ پھر تھراپیوٹک میں آ جاتی ہے. اس کا تو آپ نے علاج کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ وقت سے پہلے بہت ساری ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے جو آپ اپنے وزن کو کنٹرول کر کے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اچھا، خواتین میں ہوتا ہے کہ خواتین کا جو ہارمونل سسٹم ہوتا ہے وہ مردوں کے ہارمونل سسٹم سے مختلف ہوتا ہے. یہ ہارمونز ہی ہوتے ہیں جو کسی لڑکی کو مطلب بناتے ہیں، فیمیل کو لڑکی کی شکل میں ڈھالتے ہیں، اور یہی ہارمونز ہوتے ہیں جو کسی بچے کو، لڑکے کو جو ہے تو وہ مرد کی شکل میں ڈالتے ہیں. تو خاص طور پہ جو خواتین میں ہارمونز ہوتے ہیں وہ ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون ہوتے ہیں. دو ان کے جو اینڈروجنز ہوتے ہیں وہ ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون ہوتے ہیں جو ان کے سارے سسٹم کو چلاتے ہیں. جہاں پر بھی ایسٹروجن یا پروجسٹرون ڈس بیلنس ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے فیٹس کا میٹابولزم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور فیٹس جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ کنورٹ ہو کے فیٹی سیلز میں کنورٹ ہو کے باڈی کے مختلف حصوں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ایزی ڈپازٹ پورشنز ہیں اس میں فیس بھی ہے، پھر یہ چین آ جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کے یہ ہمس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ٹمی سب سے پہلے جو ہے تو وہ ٹمی پہ آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ایزی ٹو ڈپازٹ ہے. یہاں پر فیٹ جو ہے تو وہ آسانی سے ڈپازٹ ہو سکتے ہیں، ان کو اسپیس جو ہے تو وہ ایزی مل جاتا ہے. پھر یہ آپ کے رائڈنگ بریجز آ جاتے ہیں، ہپس کی جو سائڈز ہیں، ہپس کے اوپر فیٹ آ جاتا ہے. آپ کا جو لو ہینڈل جس کو کہتے ہیں، دیکھیے کتنا خوبصورت نام ہے لو ہینڈل، جو یہاں سے ایک شیپ نکلتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر فیٹ آ جاتا ہے، آپ کے لو ہینڈل جو ہے تو لاس ہو جاتے ہیں. ایک اس جگہ پہ فیٹ آ جاتا ہے خواتین کے جو ٹھیک ہے جس کو بنانا اینگلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ فیٹس آ جاتا ہے. تو ایک تو ان کے یہ والے ہارمون اگر ڈسٹرب ہوں ماہانن. اچھا، پھر ان کے اندر پولیسسٹک اووری ایک بہت کامن ریزن ہے، یعنی کہ جو اووریز ہوتی ہیں خواتین کی بچہ دانی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر مختلف سسٹ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کا ہارمونل سسٹم ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وزن بھی ان کا بڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے چہرے پہ اور جسم پہ مردوں کی طرح بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کال آ رہا ہے. جی بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں فضیلہ ملک جھنگ سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے کیا پوچھنا ہے؟ جھنگ سے. بس صاحب مجھے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا ہے کہ میری نا سکن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. سکن سے دانے بہت بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میری 1 مہینے تک شادی بھی ہے. میں بہت پریشان, میں نے کافی میڈیسن یوز کی. بالکل آپ کی آواز سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں, اور 1 مہینہ بڑا کم ہے مطلب یہ کہ دانوں کے علاج کے لیے, لیکن پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ اس کو جو ہے تو وہ بہتر سے بہتر کر لیا جائے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کنسلٹیشن لینا ضروری ہوگا. نمبر آپ نوٹ کر لیں, اور ویڈیو کنسلٹیشن کا ٹائم جو ہے تو طریقہ کار سارا مقرر کر لیں. ویڈیو کنسلٹیشن کے بعد میں آپ کو چیک کرنے کے بعد دوائیں تجویز کروں گا, وہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں گی. وہ دوائیں آپ استعمال کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1 مہینے میں بہت زیادہ جو ہے تو وہ فرق ہو جائے گا, اور شادی پر آپ کافی جو ہے تو وہ پریزنٹیبل نظر آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیں شادی کا دن ہر انسان کی زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو وہ اچھا لگے. اور پھر جتنے بھی لوگ آتے ہیں 200 300 400 500 1000 1500 2000, ان سب کی نظر جو ہے تو وہ آپ کے اوپر سینٹر آف ہوتی ہے. اٹریکشن سینٹر آف اٹریکشن ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی مووی بن رہی ہوتی ہے, آپ کا جو ہے تو وہ پکچرز بن رہی ہوتی ہیں جو آپ کے لائف ٹائم جو ہے وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں. نہ صرف آپ دیکھتے رہتے ہیں, اپنی میموریز کو تازہ کرتے ہیں, آپ کے بچے بھی دیکھتے ہیں, اور اب تو میرے تو بچوں کے بچے بھی دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ڈیفینیٹلی آپ کا کوسچن بہت ویلڈ ہے کہ 1 مہینہ رہ گیا, اور آپ کی آواز سے لگ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ اور گزارش ہے میری بہن, دیکھیں یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہترین اس کا طریقہ بتائیں گے, حل ہو جائے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آواز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ فکر مند ہے. فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز کا علاج ہے. اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا, اور یہ بھی ہو جائے گا. آپ جب ویڈیو کال کے ذریعے جب رابطہ کریں گے نا, تو انشاءاللہ آپ کو بہترین علاج بتا دیں گے. فوراً سے آپ کو جو ہے مہینہ 1.5 اس سے زیادہ میرے خیال میں نہیں لگے گا انشاءاللہ. آپ بہت جلدی 1 مہینے میں کافی فرق پڑ جائے گا. فرق پڑ جائے گا. پھر بہت ٹائم ہے کہ آپ کا ظاہر شادی پہ میک اوور ہوتا ہے, تو اگر کوئی تھوڑی بہت چیزیں رہ جائیں گی تو آپ کے میک اوور میں جو ہے تو وہ چھپ جائیں گی, ہائڈ ہو جائیں گی, اور ٹریٹمنٹ آپ کا جو ہے تو وہ چلتا رہے گا. اس طرح کی ایکنی کو ٹریٹ ہونے میں کم از کم 3 مہینے جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ 3 مہینے کا ٹریٹمنٹ درکار ہوتا ہے. لیکن آپ شروع کر دیں ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے, تاکہ آپ جو ہے تو 1 مہینے میں کافی جو ہے تو بہتر ہو جائیں. کافی بہتر ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. تو پولیسسٹک اووری, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ ان کی باڈی پہ فیٹس ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا جو میٹابولک سسٹم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے تو ان کے اندر دیگر چینجز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ چہرے پہ مردوں کی طرح بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, باڈی کا جو روا ہوتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کی جو ریزن جو ریسرچ کی گئی ہے, اور جو ایک بہت بڑی ریزن سامنے آئی ہے, وہ ہے یہ جو چکن ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, برائلر چکن جو ہوتا ہے, جس کو مختلف انجیکشنز دیے جاتے ہیں, یا ان کی فوڈ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ یہ بہت تیزی سے جو ہے تو وہ گرو کر سکے. یعنی کہ کیونکہ میں نے فارمنگ پڑھی بھی ہے اور بلکہ کی بھی ہے پولٹری تو بزنس, تو جو اتنا سا چوزا ہوتا ہے, 1 دن کا چوزا ہوتا ہے, وہ 5 ویکس میں 5 to 6 ویکس میں وہ 1.5 کلو کی مرغی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر آپ نارملی پیرامیٹر میں دیکھیں تو عقل کے پیرامیٹر سے یہ بات باہر ہے کہ اتنی جلدی آج آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا ہوتا ہے, 2 دن بعد دیکھتے ہیں تو مزید بڑا جاتا ہے. تو اس کو اس طرح کی ڈائٹ اور انجیکشن دیے جا رہے ہوتے ہیں جس سے وہ گروتھ کرتا ہے. تو یہ چیز لے کے جب اپنے گوشت میں اپنے اس میں جب وہ آپ کی باڈی میں داخل ہوتا ہے تو وہی آپ کے ہارمونل سسٹم کو جو ہے تو وہ ڈسٹرب کرتا ہے. تو پولیسسٹک اووری کی ایک بہت بڑی وجہ ریسرچ سے سامنے آئی ہے کہ چکن کا ایکسیسو یا چکن کا زیادہ استعمال جو ہے وہ لڑکیوں میں پولیسسٹک اووری کی وجہ بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جتنے بھی جنک فوڈ اٹھا کر دیکھ لیں, یہ چکن ان کا لازمی حصہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آئل ہے, فیٹ, ٹھیک ہے, جو بھی جنک فوڈ ہے یا جو بھی چیز ہے وہ ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے, فیٹس ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے تو وہ آپ کے وزن کو بڑھانے میں بہت کردار ادا کرتا ہے. تو پولیسسٹک اووری ہو گئی. دوسری چیز ہوتا ہے تھائرائڈ. یہ تھائرائڈ ہمارے غدود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے مختلف فنکشنز کو جو ہے تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر ان کا لیول ڈسٹرب ہو جائے, یعنی کہ ہائپو تھائرائڈ ہو جائے, یعنی کہ کم بننا شروع ہو جائیں, یا اگر زیادہ بننا شروع ہو جائے, تو یہ دونوں کنڈیشنز ہمارے فیٹ میٹابولزم کو ڈسٹرب کرتی ہیں, اور ہم اوبیسٹی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تھائرائڈ کا پرابلم مردوں اور عورتوں دونوں میں جو ہے تو وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پولیسسٹک کا پرابلم جو ہے وہ صرف لیڈیز سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ وہ ان کی بچہ دانی میں ہوتا ہے. تیسری جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے اسٹریس.
اسٹریس میں لوگ کہتے ہیں کہ وزن کم ہوتا ہے، لیکن اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اسٹریس میں بعض اوقات جو ہے تو وہ وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے منچنگ کہتے ہیں نا، گھڑی گھڑی کھانا، ٹھیک ہے، اس کو ریلیز کرنے کے لیے ایپیٹائٹ بڑھا دیتا ہے، اور گھڑی گھڑی وہ منچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسٹریس کی کنڈیشن میں وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہوئی والی بات کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، جو سامنے آیا جو ہے تو وہ اس کو اس کے اندر جو ہے تو وہ ڈال لیا، میدے کے اندر جو ہے تو وہ پہنچا دیا، وہ جیسے ایک ڈسٹ بن ہے، جو بھی آیا اس کو کھا لیا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کا جو ہے تو بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اگر آپ اسٹریس میں بھی ہیں تو اس کو دوسرے طریقے سے ریلیز کریں، جیسے کہ ہم اکثر بتاتے ہیں، تھوڑی سی واک کر لیں، کچھ اچھا میوزک سن لیں، کچھ دوستوں میں بیٹھ کے خوش گپیاں کر لیں۔ اچھا، یہ ایک سسٹم بڑا جو کم ہو گیا ہے، جو مطلب گیدرنگ کا سسٹم ہوتا تھا، اندر کی چیزیں جو ہیں تو وہ باہر نکلتی تھی، دوستوں سے ڈسکس کرتے تھے یا فیملی میں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے، سوشلائزیشن بہت کم ہو گیا۔ ہر شخص جو ہے تو وہ اپنے فون میں، سیل میں، ڈیجیٹل دنیا میں جو ہے تو وہ مگن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو برابر والے کی خبر نہیں ہوتی، لیکن جو امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے، اس کی تصویر اس کے سامنے چل رہی ہوتی ہے، برابر والے کی اس کو جو تو وہ فکر نہیں ہوتی۔ تو باتیں کریں آپس میں، ایک دوسرے سے گھل مل کے بیٹھیں، کچھ اپنی دل کی بات نکالیں، کچھ دوسرے کے دل کی بات سنیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اچھے مشورے بھی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ 4 دوست بیٹھے ہیں، اگر کوئی اپنے موٹاپے کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے اور کوئی آپ کی طرح جو اپنا کیئر کرتا ہے، تو یقیناً کوئی ایک اچھا مشورہ اس کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی پروگرام کے بیچ میں آپ نے بتایا کہ کئی سال ہو گئے آپ نے جو ہے تو وہ شوگر کی جو ہے تو وہ شکل نہیں دیکھی، چائے پھیکی، یہ آئل جو ہے تو وہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو موٹاپا آنا تو بہت آسان ہے، جی بہت آسان، موٹاپا گین کرنا بہت آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں بہت دبلا ہوں، مجھے موٹا کر دے، میں 1.5 مہینے 2 مہینے میں اس کو اچھا خاصا جو ہے تو وہ موٹا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں بہت موٹا ہوں اور مجھے 1 مہینے 1.5 مہینے میں دبلا کر دیں، تو یہ اس کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہے اور میرے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جو آتا تو بہت آسانی سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن جاتا بہت مشکل سے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اس موٹاپے کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ کے جوڑوں میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سر جوڑوں میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو نسخہ لکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بی بی اپنا یا جو بھی کہیں کہ اپنا وزن کم کریں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بچہ نہیں ہو رہا، پریگنینسی نہیں ہو رہی، کنسیو نہیں کر پا رہے، وہ سارا معائنہ کرتی ہیں، ٹیسٹ کرتی ہیں، دوائی دیتی ہیں، ساری چیزیں کرتی ہیں، آخر میں کہتے ہیں بی بی آپ اپنا وزن جو ہے وزن کم کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ڈائبیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، شوگر کی دوائیں دیتا ہے، ساری چیزیں کہتے ہیں سر آپ اپنا وزن کم کریں، تھوڑی سی دیر 2 منٹ، اس کے بعد آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، بلڈ پریشر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کارڈیولوجسٹ کے پاس دوائیں دیا، چیک اپ کیا، ساری چیزیں کی، اپنا وزن کم کریں۔ وزن کیسے کم کرنا ہے، کہاں سے کم کرنا ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہو سکے گا۔ ایک اور کالر ہیں، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون صاحب؟ بس محمد عباس بات کر رہا ہوں پنجاب سے، جی عباس صاحب، جی عباس صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ سردی اتنی ہے نہیں پوچھیں آپ، کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ سردی کی وجہ سے بالوں میں ڈینڈرف بہت ہو چکے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں کراچی میں بالکل بھی سردی نہیں ہے، بنیان پہن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاک پتن میں بڑی زبردست سردی ہے۔ میرا خیال ہے کراچی میں کل سے بہت زیادہ برف میں بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، چلے بہت شکریہ عباس بھائی۔ سردی کی وجہ سے جو ڈینڈرف ہوتا ہے وہ تو بہت آسانی سے یہ کرسٹل ہیئر آئل آپ آرڈر کر لیں، میرا خیال ہے کہ آپ کا پرابلم جو ہے تو وہ حل ہو جائے گا۔ یہ آپ آرڈر کر لیں، نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، اور وہ آرڈر کر لیں، منگا لیں اس کو اور اس کو استعمال کریں۔ اچھا یہ اچھی چیز ہے، میں کیونکہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں، مجھے بھی ڈینڈرف کا پرابلم تھا، اب کافی حد تک اس سے جو ہے تقریباً 70-80% حل ہو گیا ہے۔ یہ والا پرابلم جو ہے تو وہ گھر بیٹھے جو ہے تو وہ حل ہو جائے گا۔ اور سردی کا موسم اچھا ہوتا ہے، اپنی خوراک پہ توجہ دیں، ڈرائی فروٹ، اچھا ڈینڈرف کے لیے جو ہے تو ڈرائی فروٹس وغیرہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس طرح کا باریک ڈینڈرف ہے، آپ اپنی غذا میں ڈرائی فروٹ کا استعمال جو ہے تو وہ زیادہ رکھیں تو آپ کے ڈینڈرف کو فائدہ ہوگا۔ پلس جب آپ نہانے کے بعد بالوں کو اچھی طرح خشک کر لیں، اور جب کنگھا کریں تو ان کو صرف اوپر نہ کریں، بلکہ جو ہماری سر کھوپڑی کی اسکن ہے، اسکیلپ جو ہے، اس کے اوپر اس کو ضرور ٹچ کریں۔ اور اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 24 گھنٹے میں
یہ جو کام کی نوک ہوتی ہیں تقریباً اس کے 100 اسٹروکس جو ہیں تو وہ ہمارے اسکیلپ پہ لگنا چاہیے. اس سے نہ صرف ہمارا ڈینڈرف جو لیئرز ہمارے اوپر جمع ہوتی چلی جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگا, اور جو بالوں کی جو سرکولیشن ہے اسے سے, کیونکہ جب آپ اسٹروکس دیں گے تو بلڈ فلو ادھر جو ہے تو وہ بڑھے گا, تو ہیئر فالیکل کی سرکولیشن اچھی ہوگی اور بال جو ہیں تو وہ اچھے سے گرو ہوں گے. تو یہ مطلب چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, کیونکہ ہمارا بیسیکلی اویئرنیس کا پروگرام ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہم اویئرنیس دیں کہ کس طرح وہ اپنے بالوں کو, اپنی اسکن کو, اپنی باڈی فگرس کو جو ہے تو وہ بہتر کر سکتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کرسٹل ہیئر آئل سے ہی حل ہو جائے گا, یہ آپ آرڈر کر کے منگوا لیں. ٹھیک ہے. اب اگر مردوں کی طرف آ جاتے ہیں تو مردوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہے جو موٹاپے کی ریزن ہے ان میں ہارمونل سسٹم اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے, یا تو تھائرائیڈ ہو وہ دیگر بات ہے, لیکن جو ڈائٹ ہیبٹس ہیں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے موٹاپا اس وجہ سے ہوتا ہے, ڈائٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ایک دو تین اور چیزیں بھی ہیں کہ بعض اوقات ٹھیک ہے ہم ناشتہ گھر پہ کر لیتے ہیں, رات کا کھانا گھر پہ کھا لیتے ہیں, لیکن جو ہمارا میل ہے دوپہر والا وہ ہم مینیج نہیں کر سکتے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بازار کا ہی ان کو کھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایسا کر لیں کہ جو دوپہر کا میل ہے اس کو لائٹ رکھیں. ٹھیک ہے, کوئی سینڈوچ بھی ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ تھوڑا سا سیلیڈ ہو سکتا ہے, کباب ہو سکتے ہیں, بوائلڈ ایگ ہو سکتے ہیں, کچھ فروٹس ہو سکتے ہیں جو آپ اپنے گھر سے بنا کے بھی جو ہے تو وہ لے جا سکتے ہیں. اچھا, میں ابھی یہ موٹاپے کو ڈسکس کرتے کرتے ایک بہت اہم پہلو کی طرف آؤں گا. کال ہے؟ نہیں کال نہیں ہے, آخری میرے پاس منٹ رہ گیا. جی ٹھیک ہے, ایک بہت اہم پہلو کی طرف آؤں گا کہ ہم لوگ رونا رو رہے ہیں آج کل کی جی بہت مہنگائی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کچن کا بجٹ جو ہے تو وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. بالکل مہنگائی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, بہت مہنگائی ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا کانشیس ہو کر سوچیں تو ہم بہت کچھ جو ہے تو وہ سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. چینی کی جو ایڈٹ شوگر ہے اس کی ہماری باڈی کو بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس میں بھی چینی ہوتی ہے, سیب کھاتے ہیں اس میں بھی چینی ہوتی ہے, کیلا کھاتے ہیں اس میں بھی چینی ہوتی ہے, ڈبل روٹی کھاتے ہیں اس میں بھی چینی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو جو بھی ہم روٹین میں کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر شوگر لیول ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے لیے ہے. تو ایک طرف تو آپ کا چینی کا خرچہ بڑھ گیا. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جب آپ کوئی سویٹ ڈش بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, جی تھوڑا بہت ڈال لیں. نہیں, آئی ایم سویٹ لور بیسیکلی, تو اس لیے میں تھوڑی سی اجازت دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آئل آ جائے. ایک تو آپ کا چینی کا خرچہ بچ گیا, اس کے بعد آئل پہ آ جائے. ہم بہت زیادہ آئل استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ. اتنے آئل استعمال کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, ہماری باڈی کو بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے کھانوں میں آئل کا استعمال بہت کم کر دینا چاہیے. یہاں سے بھی ہمارا بجٹ جو ہے تو وہ کنٹرول ہوتا ہے. نمک اگرچہ بہت سستی چیز ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نمک کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. نمک استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں فلوئڈ ریٹینشن بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے تو وہ فلوئڈ کو ریٹین کرتا ہے, جس کی وجہ سے باڈی میں جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کو بلوٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آرٹیفیشیل اوبیسٹی سی جو ہے تو وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور دیگر امراض وہ اپنی جگہ. تو آپ نمک کا استعمال کم کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کتنا کھانا چاہیے, تو ہمیں جتنا کھانا چاہیے نا ہم اس سے زیادہ کھاتے ہیں, بہت زیادہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں پہلے نوالے میں بھی وہی ٹیسٹ آئے گا جو آپ کو آخری نوالے میں آئے گا, اگر آپ ایک چیز کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا ایک متعین کریں کہ اگر آپ موٹے ہیں یا اوبیسٹی کا شکار ہیں تو آپ سب سے پہلے سمپل کام کریں, بغیر کسی دوا کے آپ کہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وٹ ایور یو آر ایٹنگ اس کو ہاف کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ 2 سلائس کھا رہے ہیں 1 کر دیں, 2 انڈے کھا رہے ہیں 1 کر دیں, 2 روٹی کھا رہے ہیں 1 کر دیں, پراٹھا کھا رہے ہیں روٹی میں کنورٹ کر دیں. ٹھیک ہے, وٹ ایور یو آر ایٹنگ اس کو ہاف کر دیں. یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ آپ کمزور ہوں گے نہ کچھ ہوگا, آپ کو اچھا فیل ہوگا, آپ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کریں گے. زیادہ کھانے سے جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں, نیند آتی ہے, لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے جمائیاں مار رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, دوپہر کے کھانے کے بعد آپ کی کام کی جو ہے تو صلاحیت جو ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے. تو موٹاپا کم کرنے کا ایک بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اس کو آدھا کر دیں. 2 چمچ چینی لے رہے ہیں 1 چمچ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. چلے, اب باتیں تو بہت ساری ہیں اور وقت کیونکہ یہاں پہ بالکل ختم ہو گیا, لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس کے اوپر اور بڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی. اس میں کچھ ٹریٹمنٹس کے حوالے سے بات ہوگی, پھر یہ جو کچھ سپلیمنٹس ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے, مختلف ڈائٹ پلانس کے حوالے سے, بڑا یہ ایک وسیع ٹاپک ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے پروگرامز میں اس حوالے سے گفتگو کی جائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یقیناً تشنگی رہ جاتی ہے, یہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے, ایسا لگتا ہے کہ ابھی بس شروع ہوا ہے اور ختم ہو گیا. نمبروں کا ضرور ذکر جی جی, نمبرز اسکرین پر آپ کے سامنے, اور اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے جاری رہے گا. یہاں پہ بریک ایک لینی ہوگی اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ.